نمبر 2 رمیہ بقو سے ہی تیر اندازی کرنا، اور نمبر 3 تعدیبہ فرسہ، اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا، گھوڑ سواری سیکھنا۔ یہ 3 کام ہیں، اس کے سوا جو بھی کرو گے وہ باطل ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام نے ان تینوں کے ساتھ ہر وہ چیز جو تھوڑے وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بہت بڑی ورث ہے، تھوڑے وقت میں تھوڑے پیسے کے ساتھ جو آپ کے جسم کو گرما دے، آپ کی چربی کو برن کر دے، آپ کے جسم کو مضبوط کر دے، وہ چیزیں اس کے ساتھ لگائی جا سکتی ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو آپ کا بیڑا غرق کر دے، ساری قوم کے اوقات اور ان کے اموال کو لگا دے داؤ پہ، اور پھر ایک آدمی بھاگ رہا ہے، ایک اس کا مقابلہ کر رہا ہے، باقی سارے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، اور ساری قوم ان کو دیکھ رہی ہے، اور پیسہ بھی بے انتہا اس کا خرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو میری بات تکیہ نوسی پر مبنی لگ سکتی ہے، اس لیے کہ میں وہ مذہب بیان کرتا ہوں جو 1400 سال پرانا ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ کا حق ہے کہ اس کو آپ پرانی بات سمجھو، اور میرا حق ہے کہ آپ کو وہ 1400 سال پرانی بات بتاؤں جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن اس کو غلط مت سمجھنا، یہ سمجھنا کہ ہم بہت دور نکل چکے ہیں اور اسلام اب ہمیں اجنبی نظر آتا ہے۔ کیا عام اور کیا خاص، کیا سمجھدار اور کیا بے وقوف، کیا پیسے والے اور کیا کنگلے، جس نے آج کمائی کر کے کھانی ہے وہ بھی اسی کام پر لگا ہوا ہے۔ فائر بریگیڈ کو فون کر لو، وہ بھی کہیں گے جی ہم تو میچ دیکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا، اس جوئے کے لیے پیدا کیا ہے، سارے کے سارے اس جوئے پر ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو رب کی بغاوت دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اس کو برا جانے، اور جو ان کی رونق کو دوبالا کرتا ہے وہ دل سے برا نہیں جانتا۔ جو ان کی رونق کو دوبالا کرتا ہے ان کو دل سے برا نہیں جانتا۔ اس کے پیچھے یہ بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ جب دیکھتے کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے تو ہر ایک آدمی اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے، غلط بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، پھر اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، پھر ننگ بھی ہوتا ہے، پھر موسیقی بھی ہوتی ہے، اور ساری کی ساری ایک کرکٹ کے لفظ کے نیچے چھپ جاتی ہیں، اور بڑے بڑے شریف دادے میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قوم کو کیا ہو گیا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم کا معیار چینج کر دیا۔ قوم کس کام کو کامیابی سمجھنے لگ گئی؟ یا یہ کامیابی ہے؟ یہ تو کھیل ہے۔ کامیابی تو تب ہوتی جب کشمیر میں آپ کی بچیوں پر ہونے والا ظلم بند ہو چکا ہوتا، خود ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمانوں پہ ہونے والا ظلم بند ہو چکا ہوتا، سارے کے سارے مظالم پر پردہ ڈال کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری پچ پر آ جاؤ، وہ سارے کے سارے چھوڑ دو، وہ موضوعات ہی چھوڑ دو، آپ دیکھو کہ ہم کھیلیں کیسے۔ کس قدر آنکھوں میں دھوپ جھونکنے والی بات ہے، کس قدر اندھا کر دینے والی بات ہے، اور ساری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے۔ اور جناب بڑے بڑے مولوی وہ لگے ہوئے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، اور بہت بڑے بڑے کوئی مدرسوں میں، کچھ خانقاہوں پہ، کچھ قبروں پہ، ساری قوم ایک کام پہ لگی ہوئی ہے۔ اچھا اگر کامیاب اس لحاظ سے ہو بھی جو تو کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ جو ظلم ہو رہے ہیں ویسے کے ویسے ہیں۔
8 लाख فوج چھوٹے سے کشمیر میں، رشیا 5 لاکھ فوج اتنے بڑے افغانستان میں لے کر آیا تھا، اور یہ 8.5 لاکھ فوج صرف چھوٹے سے کشمیر میں لے کر آیا ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، ان کے بستے بساتے گھروں کو بارود لگا کر کے اڑا دیا جاتا ہے، ان کو برسوں کے زمانے میں خیموں میں رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ان کی بہو بچیوں کو اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے۔ یہ سارے ظلم ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ کر دے، آپ کو کوئی گالی دے دے، آپ ناراض ہو جاتے ہو، اگلے دن وہ آئے کہتے ہیں آؤ میچ کھیل لیں، کھیلو گے اس کے ساتھ؟ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ میچ کھیلو گے؟ جس نے کسی کی بہو بچی اٹھائی ہو وہ اس کے ساتھ میچ کھیلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور ان بچیوں کو ہم اپنی بچیاں نہیں سمجھتے، ان پیر و جوان کو ہم اپنے بھائی نہیں سمجھتے۔ اگر ہم ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہوتے تو ان کے ظلم کے باوجود ان کے ساتھ کھیلنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال نے جو کافروں کے ساتھ کدورت کا حکم دیا ہے، قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے پاس سرحدیں جن سے ملتی ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَّةً، اور ان کو تمہاری طرف سے پھولوں کے ہار نہیں جانے چاہیے، آم کی پیٹیاں نہیں جانی چاہیے، بلکہ تمہاری طرف سے سختی جانی چاہیے۔ ایک طرف پادری قرآن حکیم کو جہاد کا حکم دینے کی وجہ سے جلاتا ہے، نعوذ باللہ اس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، اور ہم اپنے عمل کے ساتھ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو تو نے دہشت گرد قرار دیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم بہت مومن ہو گئے ہیں، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جس کو تو نے دہشت گرد قرار دیا تھا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اور جو اس کو جلاتے ہو، کتنی بار ہندو قرآن حکیم کو جلا چکا ہے، ان کے ساتھ دوستیاں لگانی ہیں، اور اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کہ بھی اس سے تو بہت دوستیاں بڑھ رہی ہیں، اور حکم کس نے دیا ہے؟ امریکہ نے دیا ہے کہ تم آپس میں دوستی لگاؤ۔ یاد رکھو، مسلمان جب کافر سے دوستی لگائے گا تو لامحالہ دشمنی کے لیے مسلمان ہی رہ جائیں گے، ان کا پیٹرول مہنگا کر دو اور ان پر گولیاں چلا دو، ان پر ڈرون چلا دو، مسلمان کے لیے پھر یہی کچھ رہ جائے گا، اور جب دشمنی کافر کے ساتھ ہوگی تو مسلمان کے لیے صرف دوستی رہ جائے گی، پیار رہ جائے گا، محبت رہ جائے گی۔ یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی اور دشمنی دونوں پیدا کی ہے ہر انسان میں۔ جب اس کی وہ ترتیب خراب کر لیتا ہے، دوستی مسلمانوں کے ساتھ، ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ کافروں کے ساتھ شروع کر دیتا ہے، تو نتیجتاً وہ جو دشمنی اور قدورتیں اور نفرتیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے لیے آ جاتی ہیں، اور آج یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے ساری کمار کی شکلوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ میچ کے اوپر جوا ہو، وہ پرائز بانڈ کی شکل میں جوا ہو، پرائز بانڈ خرید لو، اچانک پتہ چلے گا بہت زیادہ پیسہ آ گیا۔ بعض لوگوں نے جوئے پر عمرے کے ٹکٹ رکھے ہوئے ہیں، جوا کھیلو عمرے کا ٹکٹ ملے گا تاکہ حرام حلال ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں سب لوگ روزانہ ہر مہینے 10-10 ہزار دیا کرو، جس کا قرآن نکل آئے گا وہ آئندہ نہیں دے گا،
اور جس کا نہیں نکلے گا وہ سال تک دیتا رہے گا. جوا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے پیٹرول خریدو گے ہم آپ کا نام قرآن اندازی میں شامل کر لیں گے. اب یہ اسپیشل تیل خرچ کر کے اس کے پمپ پہ جاتا ہے تاکہ قرآن اندازی میں شامل ہو سکے. یہ پے کر رہا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے. جوا ہے. نت نئی نئی شکلیں جوئے کی. بعض کہتے ہیں جی ہمارے سوالوں کے جواب دو ٹیلی فون پر میسیجنگ پر تو ہم آپ کو انعام دیں گے. وہ بھی جوا ہوتا ہے اور ہر میسج پر 10-10 روپے کٹ رہے ہوتے ہیں. وہ جواب دیتے رہو آخر میں وہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بتائیں گے. بتانا کس نے ہے؟ اور اگر کسی ایک کو انعام دے بھی دیا تو وہ جوا ہے, نہیں دیا تو یہ دھوکہ ہے. کسی نہ کسی شکل سے یہ محفوظ نہیں ہے. لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے بہت طریقے اختیار کیے جا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, جوئے کی تمام شکلوں سے توبہ کرو اور ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دو. ان کو جا کر دیکھو بھی نہیں, ان سے دور رہو. ان کی نحوست ہم پہ پڑنے کا خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کو ماننے کی توفیق دے جو آسمان سے آئی ہے, اس بات کو ماننے کی توفیق نہ دے جو کافر ہمیں کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.